اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو ان سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے آیت کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارا دل غلافوں میں محفوظ ہے، حالانکہ در حقیقت ان کے باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگائے اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کے پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے سورہ النساء کے 12ویں رکوع کے پہلے آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ اس وقت منافق یعنی اہل کتاب تھے، یہودی تھے۔ یہودی ہمیشہ سے خراب رہے ہیں، آج بھی وہ دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں، مائنورٹی میں ہیں دنیا کے اندر، لیکن پوری دنیا کو جو ہے اپنے شکنجے میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ اور یہ چاہے سود کا مسئلہ ہو یا لڑائی جھگڑے کا ہو، فتنہ ہو، نفرت ہو، اس کے لیے بہت پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ یہ 1948 کے بعد جو ہے امریکہ اور انگلینڈ کی وجہ سے وہ چھوٹا سا اسرائیل ان کو ملا ہوا ہے، اس میں بھی کتنے فتنے ہوتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا۔ وہ بھی اگر یہ بڑے ملک ان کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دیں تو وہ ٹک نہیں سکتے، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا کہ یا تو کوئی انسان ان کو پناہ دیتا ہے یا اللہ کبھی دے دیتا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں، ورنہ اب ان کو زندگی بھر جو ہے عزت ملنے والی نہیں ہے قیامت تک۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے کہ چلو پورے یہودی ختم ہو گئے تو مسئلہ نہیں، وہ ذلت کی زندگی جیتے رہیں گے، ان پہ ذلت آتی رہے گی۔ تو ان کی کیوں آتی رہے گی؟
تو وہ اس طریقے کے کام کرتے تھے جیسے پہلے بتایا گیا کہ روز ایک نیا سوال اٹھاتے تھے اور چاہتے تھے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں. آج بھی یہی معاملہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں, قرآن مجید کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ان کے سلسلے آج بھی چلتے ہیں, اس وقت بھی تھے. تو جب مدینہ میں یہ سب کچھ ہوا اور ہو رہا تھا, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. یسألوک, تم سے پوچھتے ہیں اہل الکتاب, اہل کتاب, ان تنزل علیہم, کہ تم اتارو ان پر, کتابا من السماء, آسمان سے کوئی کتاب. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, تم موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑے سوالات کیے گئے تھے, بلکہ ان سے کہا گیا تھا فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم, کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم کو اللہ کو دکھا دو, اپنی آنکھوں سے دکھا دو سامنے. تو ایک بجلی کے کڑک نے ان کے ظلم کے نتیجے میں انہیں آ پکڑا تھا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا جبکہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانی آ چکی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. فعفونا عن ذلک, ہم نے انہیں اس کے بارے میں معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں دی, سند دی. وہ ایسا لاٹھی ڈالتے تھے اپنا عصا تو سانپ بن جاتا تھا, بغل میں ہاتھ ڈالے تو چمکتا ہوا نکلتا تھا. 9 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, کبھی خون کی برسات ہوئی ہے, کبھی مینڈک کی ہوئی ہے, کبھی سرسریاں ہوئی ہیں. تو یہ سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے, مجھے یہ کتاب بتا رہا ہے, اس کا نام کتاب ہی تھا پہلے دن سے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کو پہلے سے کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس ہی کیوں آ رہی ہے, کیا اللہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کو بھی کتاب بھیج دیں؟ تو تم ایسا کرو کہ ہم تمہارے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو تم ہمارے سامنے لکھی لکھائی کتاب لا دو. قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا کہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کتاب دی جائے, تو کیا سب کو پیغمبر بنایا جائے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم کوئی کتاب ہم کو لاؤ, تو پھر کیا ہے, ہم سوچ سکتے ہیں ایمان لانے کے بارے میں. کیا ہوا پھر؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, اللہ نے کہا صرف تم کو تو کتاب لانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ چلو اچھا اللہ ہے وہاں, یہ تو مان رہے ہیں تمہارے سامنے کہ اللہ ہے آسمان پہ اور وہاں سے وہ نازل بھی کرتا ہے کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا انہوں نے, ارنا اللہ جہرۃ, کہ اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو, ہم کتاب نہیں بلکہ کون ہے وہ اللہ جو بھیج رہا ہے یہ کتاب, اس کو دکھا دو ہم کو. فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم, تو ایک بجلی کا کڑاکا آ گیا اور وہ سب کے سب مر گئے تھے, بے ہوش ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگی, تو اللہ نے ان کو جلایا. خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ کم سے کم میں کہوں گا کہ میں نے خدا کو دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے آنکھیں انسان کو نہیں دی گئی ہیں جو دیکھ سکے مجھے. ایک پہاڑ ہے, میں اپنا نور اس پہ ڈالتا ہوں, اگر وہ اپنی جگہ پہ صحیح سلامت رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. مگر یہ ہوا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ, تجھے میں نے دیکھ لیا, مطلب تیری طاقت کو میں نے آزما لیا, دیکھا, معلوم ہو گیا مجھے, اور میں نہیں دیکھ سکتا یہ بھی مجھے معلوم ہو گیا. لیکن پھر انہوں نے وہی چاہا تو پھر بجلی گری اور وہ سب کے سب جو ہے بے ہوش ہو گئے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, پھر انہوں نے گائے کے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا. اب بتائیے, بچڑے کو بھی نہیں, بچڑے کی مورتی کو. انہوں نے کیا کیا, جیسے نکلے فرعون ڈوب گیا, باہر نکل گئے, تو انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ پوجا پاٹ کر رہی ہے, اس کے سامنے ناچ رہی ہے, تو ان کو اچھا لگا کہ یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے ناچنے گانے کا اور ایسا عبادت کرنے کا. تو انہوں نے کہا ہم کو بھی جو ہے نا موسیٰ ایسا بنا دو. تو انہوں نے کہا تم ابھی اللہ نے بچا کے نکالا تم کو, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ, اتنے سب ظلم سے نکلنے کے بعد پھر تم وہ کر رہے ہو. حالانکہ وہ خود اس کا برات کا اعلان کرنے والے ہیں, تھوڑے دنوں میں ان کو خود معلوم ہونے والا ہے یہ کرنے سے ان کی زندگی میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, ان کی زندگی اس کے وجہ سے نہیں سدھرتی, یہ ان کو تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہو جائے گا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے یہ 40 دن پر, پہلے 30 دن مدت تھی, پھر 40 دن ہو گئے,
تو انہوں نے کیا کیا، اب زیورات کہاں رکھنا ہے، تو زیورات کا ایک بچڑا بنا لیا، تو ایک بنایا پگھلا تو اتفاق سے وہ بچڑے کے جیسا ہو گیا۔ اب وہاں ایک شخص تھا تو اس نے کیا کر دیا، اس نے ایک مٹی اٹھائی پیغمبر کی یا فرشتے کے جہاں نشان پڑے تھے اور اس کے اندر ڈالی، تو ایک دم بیل کی آواز کے جیسا اس میں سے آنے لگا، تو اس نے کہا یہی تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ اس کو بھول گیا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ جو سونا چاندی پگھلا کر انہوں نے ڈالا تھا وہ نہ ان سے بات کرتا تھا، نہ ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، اسی مورتی کو جو بچڑے کی بنائی ہوئی تھی اس کی عبادت کرتے رہے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا، معاف کیا۔ جب انہوں نے توبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، پھر وہ گائے کو بھی ذبح کر دیا انہوں نے، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی نشانیاں دی۔ سب جو کچھ انہوں نے کہا، کئی نشانیاں انہوں نے مانگی، وہ کہتے تھے جب آ گیا جو ہے سوکھا پڑ گیا اور قحط آ گیا، اکال پڑ گیا، تو وہ کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب سے جس کا وعدہ تجھ سے کیا گیا ہے تو دعا مانگ، اگر یہ ہٹ گیا نا ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیتے۔ لیکن جیسے جو وقت طے تھا اللہ سے دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام، وہ ہٹ جاتا، لیکن پھر بھی وہ پھر اپنی گناہوں پہ اڑے رہتے۔ تو یہ یہودیوں کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تھا یہودیوں کا کیریکٹر۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان سے جو عہد لیا گیا تھا ایسا نہیں لیا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے معلوم، کوئی بچے کو بولے اگر تو شرارت کرے تو تجھے پیٹیں گے تو وہ نہیں مانتا، لیکن اگر چھڑی سامنے ہے اور ذرا آواز بھی بجا کے بتائے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ پڑھنے والی ہے مجھ پہ، ہے نا۔ بچپن میں ٹیچر بجاتے بھی تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ اب یہ اپنے پہ بھی پڑھ سکتی ہے نا، ایک ڈر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، طور کوئی پورا پہاڑ اٹھا دیا اوپر، پورا اب ان پہ گرنے والا ہے ایسا ہو گیا۔ فوقہم الطور، اور پھر کہا کہ اب یہ ہے میری آیتیں، اس پہ عمل کرو گے کہ میں ضائع کر دوں، تم پہ لاؤں عذاب لاؤں ابھی پر۔ تو ان سب نے پھر اس کو میثاق باندھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد لیا کہ معلوم تھا کہ اب یہ مار پڑنے والی ہے اور پڑتی ہیں۔ آگے دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی خدا کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اس پہ ذلت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غربت آتی ہے، یہ نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور زیادہ دے سکتا ہے۔ پہلے گزرا بھی، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن تم انکار کرو گے، غلط کام کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی ہے۔ دنیا میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم پہ یہ کیوں آ رہا ہے، اس لیے کہ ہماری زبان سے اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، ہم اس کی کتاب کو نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ اتنی بڑی ہدایت ہے، ہم کسی دوسرے سے جا کے پوچھتے قرآن میں کیا ہے، خود دیکھنے میں کیا ہے، آنکھیں نہیں ہیں ہم کو، علم نہیں ہے، ہم خود قرآن میں سے پڑھیں، پہلے سمجھیں، ہاں اس کے بعد کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے بالکل مفتیان اکرام سے پوچھیں، علماء اکرام سے پوچھیں، سب بنانے کے لیے بیٹھیں۔ لیکن ہمارا تعلق کتنا ہے قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، احادیث سے، تو اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو جو بھی انسان اس کو پڑھے گا تو وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اب میثاق لے لیا، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، نہیں پکڑنا، اور ہفتے ہی کے دن مچھلیاں آتی تھیں تو انہوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے، مچھلیاں اچھل کر اس میں جاتی تھیں، اسی میں اس کو پکڑ لیتے تھے، دوسرے دن لیتے تھے، ایسے بہانے کر رہے تھے۔ وہاں بھی 3 گروہ تھے، سورہ اعراف میں گزر چکا، یا آئندہ انشاءاللہ آئے گا سورہ اعراف میں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 گروہ تھے، ایک نے تو بالکل نہیں پکڑتا تھا وہ، اور ایک جو ہے وہ برابر پکڑتا تھا، مگر ایک گروپ خود نہیں پکڑتا تھا اور ان کو بھی منع کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم زیادتی مت کرو ہفتے کے دن۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَخْذِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اس پختہ عہد کو توڑنے کے نتیجے میں، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر کسی حق کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ یہ کہتے تھے تم کتنا بھی کہو ہمارے دل غلاف میں ہے، محفوظ ہے، آپ کے بولنے سے ہم بھٹکنے والے نہیں، جو پہلے کتاب ہم کو دی گئی ہے توریت اسی کو ہم مانیں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہم تک پہنچی اتنی، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، اگر اللہ نے تم کو بنایا بھی ہے ہم نہیں ماننے والے، ہمارے دل محفوظ ہیں، اب کوئی بات ہمارے دل میں نہیں اتر سکتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا
بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کی دل پہ مہر لگا دی، وہ کیا نہیں سنیں گے، کیونکہ اتنے گنہگار ہیں، معلوم ہے کہ ایک بات مانتے ہیں پھر توڑتے ہیں، بات مانتے ہیں پھر توڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دل پہ مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا سا، کچھ لوگ اس میں سے ایمان لاتے ہیں، باقی سب ایسی دنیا پرستی میں، جیسا کہ ان کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، حالانکہ معلوم ہے ایک دن موت آنے والی ہے، پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ 1,000 سال تک ہم زندہ رہیں، مگر اتنی لمبی عمر بھی تو ان کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جس دن وہاں پر جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا، وہ ہے کامیاب۔ یہ دنیا میں کتنی بھی بلڈنگیں مل جائیں، کتنی بھی جائیدادیں مل جائیں، حکومتیں مل جائیں، اچھی بات ہے ایمان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ملے، مگر یہ چیزیں جو ہے نا اگر آدمی شکر ادا نہ کرے اور آخر میں جا کے جہنم میں جائے تو یہاں کی دنیا کی کتنے مزے، کتنے دن کا راج ٹھاٹ باٹ ہے، یہ تھوڑا سا ہے، بلکہ رہنے والے اللہ کے پاس ہے، مگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، اور ان کی اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے بہتان لگایا مریم علیہ السلام۔ دیکھیے مریم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہی جو ان کے خالو تھے، اور وہاں پر اللہ کے پاس سے دیکھتے تھے کچھ روزی آ رہی، پھر فرشتے نے آ کے ان کے پیٹ میں پھونکا روح اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ آئیں مریم علیہ السلام، قرآن مجید میں ہر جگہ ہے، تو لوگوں نے کہا یہ کیا لائے، تیرا باپ بھی بہت اچھا آدمی تھا اور تیری ماں بھی تو کوئی زانیہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بچے کی طرف اشارہ کہا، تو انہوں نے کہا یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، تو بچے نے کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے سلامتی کی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اور مجھے جو ہے حکمت اور کتاب کے ساتھ بھیجا گیا اور مجھے کہا گیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں، اور سب نے سنا پیدا ہوا وہ بچہ بول رہا ہے، تو جب سب نے سنا تو سب کو معلوم تھا کہ مریم ایک پاکیزہ خاتون ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے رسول ہیں اور بڑے ہو کر یہ کام کرنے والے ہیں۔ تو پہلے کے جو لوگ تھے ان کو یہ کبھی شک نہیں ہوا، وہ یہودیوں کو بھی کبھی نہیں تھا، پہلے کے لوگوں نے کبھی الزام نہیں لگایا بعد میں، اب یہ بعد میں ایک مدت گزر گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت گزر گئی، 100 سال 150 سال، اس کے بعد یہ لوگوں نے شروع کر دیا یہ باتیں بنانا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ نہیں یہ تو بغیر باپ کے بیٹے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر، اور مریم علیہ السلام ایسی ہیں، تو یہ بہتان انہوں نے جو لگایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ مریم سب سے پاکیزہ عورت ہیں اللہ کی نظر میں، بہت بڑا مقام ان کا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سورت ان کے نام سے نازل کی، سورہ مریم، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، بیٹی تھی، لیکن کسی کے نام سے سورت نہیں ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے نام سے جو ہے سورت بھی بنائی اور بار بار ان کا ذکر کیا اور بار بار بتایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا کہیں نام نہیں لیا، کیونکہ اللہ نے بتایا ان کی مثال آدم کی جیسی ہے، آدم کو تو ابا اماں دونوں نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ وہ صاف کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے ہم نے ان کو قتل کیا۔ اب بتائیے کیا مجال، رسول کے ساتھ گستاخی کرنا ہی جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات مت کرو، اگر تم نے زور سے بات کی تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو رسولوں کا یہ مقام ہے۔ اور یہ کیا کہتے تھے، ہم نے رسول، اس سے پہلے جو ہے یحییٰ علیہ السلام کو اسے 6 مہینے یا سال بھر پہلے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ ایک رقاصہ نے کہا تھا وہاں کے بادشاہ کو کیا چاہیے، تو مجھے جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے سر چاہیے، کشتی میں سر لا کے دے دیا یحییٰ علیہ السلام۔ ایسے یہ ظالم لوگ تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اتنے یہ سخت ہیں، چھوٹے موٹے گناہ کو تو بات ہی چھوڑیے، یہ تو خود اپنا سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو رسول اللہ ہے ان کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات یہاں واضح کی، بہت بڑی بات، وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلْبُهُ، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ اسے صلیب پہ چڑھایا، پھانسی دی۔ وہ بتاتے ہیں نا صلیب ہے کرسچنز کی، صلیب پہ بتاتے ہیں ایسا
ٹھوکے ہیں, ہاتھ پیر میں کیلے اور ان کو کیے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے, نہ ان کو قتل. دیکھیے اب قرآن سب صحیح باتیں بتاتا ہے, یہ تاریخ کی یہ باتیں کوئی بتا نہیں سکتا تھا. قرآن 1500 سال سے واضح کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا, وہ اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم, بلکہ ان کے لیے یہ بات مشتبہ بنا دی, شکی بنا دی گئی, ان کو خود نہیں سمجھ میں آیا. اب تاریخ میں الگ الگ ہے, کوئی پکا نہیں بتا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے جس کو کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص جو بتانے کے لیے آیا تھا اسی کی شکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہو گئی, اس کو چڑھائے. عیسیٰ علیہ السلام تو بازو میں سے دیکھ رہے تھے اس کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چڑھایا لیکن بعد میں وہ زندہ ہو گئے, اتاری لاش تو زندہ تھی ان کی. پھر ایسا 10 مرتبہ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں سے آ کر انہوں نے ملاقات کی. تو الگ الگ یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی ان کے بارے میں بھی آئے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور عیسائیوں میں بھی جو اختلاف اور شک کرتے ہیں اس بارے میں, اور کچھ لوگ ہیں جو شک کر رہے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. بار بار پوسٹر بمبئی میں دیکھیے, ہمیں انتظار ہے عیسیٰ آنے والے ہیں. صحیح بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے, احادیث بھی بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعِ الظَّنِّ, ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے, بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں. گمان ہے ان کو, ہے نا, اٹکل پچو چلاتے, ایسا ہوا ہوگا. ابھی بھی ہمارے لوگ بہت چلاتے, ایسا ہوا ہوگا, رشیا نے ایسا کیا ہوگا, یہ سیاسی پارٹی نے اس کو ایسا. اب یہ سب ان کا گمان, کوئی سچی بات نہیں ہے نا. کمیٹیوں میں, رشتہ داروں میں, سب جگہ ایسے ہوتا ہے. بہو کا ہے, اس کے باپ نے سکھایا ہوگا, ہے نا, وہ فلاح ہوگا. گمان ہے یہ, حقیقت کسی کو نہیں معلوم کیا ہوا. حقیقت پہ جب فیصلے نہیں ہوتے تو وہ سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہاں تو یہ پورا نبی کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط گمان کر رہا ہے. وَمَا قَتْلُهُ يَقِينًا, وہ یقیناً اس کا قتل نہیں کیا ہے انہوں نے, پکا نہیں معلوم ہے ان کو کہ انہوں نے قتل کیا ہے. بلکہ کیا ہوا ہے, بلکہ رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اپنی طرف اسے اٹھا لیا. اب اللہ کی طرف اٹھا لیا بولے تو کیا ہے, یہاں بھی بولتے ہیں ہم, بہت سے لوگوں کو بولتے کوئی مر گیا تو اللہ نے اٹھا لیا اس کو. تو کیا ایسا اٹھایا؟ مر گئے تو بولتے ہیں اللہ کے پاس چلے گئے, وہ ہے نا, اللہ کے پاس چلے گئے مرنے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا مرنا تھا؟ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام پورے جسم کے ساتھ گئے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی متنفس کو پھر بھیجنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر. جو مر گئے اللہ کے پاس گیا, واپس آنے والے کیا کبھی وہ نہیں آتے. جس کو اللہ نے اٹھا لیا واپس آنے والا ہے کہ نہیں. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل آنے والے ہیں, اسی کپڑوں میں, ڈریس میں, اسی عمر میں وہ دنیا میں تشریف لانے. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تبارک تعالیٰ تو زبردست ہے, پورا پاور رکھتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا, اور وہ حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اب کہ یہ اہل کتاب میں سے ضرور بھی ضرور وہ لوگ اپنے موت سے پہلے اس پر ایمان لانے والے ہیں. اب اس پر یعنی کس پہ, تو یہاں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید پر, کہ ہر جو اہل کتاب ہے, یہودی, عیسائی, اس کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ سچی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن وہ انکار کر رہے ہیں. جیسا ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فرعون کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, مگر پھر وہ بول رہے تھے نہیں ہم کو یقین نہیں ہے, تھوڑا دکھتا ہے, کبھی کبھی نہیں دکھتا, ایسا پکا یقین نہیں ہو رہا. اچھا کوئی آدمی مرنے کا فرشتے کو دیکھ لے, اب ایمان لائے, تو اس کا ایمان معتبر ہے کیا؟ اب اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. اب وہ ایمان اس کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے. ہاں موت سے بہت پہلے, تھوڑے دن پہلے بھی اگر وہ ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسا فرعون ہے, فرعون نے جب سب دیکھا کہ ایسا ہو گیا اور ڈوبنے لگا, تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے خدا پر. تو اللہ نے کہا آج کا ایمان, سچی ایمان لایا تھا, چپ نہیں لایا تھا, سچی اس کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا خدا سچی ہے. مگر ایسا ایمان جب کہ سب کھل گیا اور موت آ گئی, اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, اب میں تیرے صرف جسم کو بچاؤں. تو ایمان لا کے پھر توبہ کرنا, تو ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. ایسا ایمان جو مصیبت کے بعد یا پورے اللہ کی نشانیاں سب دیکھ رہے ہیں, فرشتے آ گئے اور وہ ملک الموت روح کھینچ رہی ہے, اب بول رہا ہوں معاف کرے کوئی شخص, تو اب نہیں معاف ہوتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں عیسائی ہیں مرنے سے پہلے وہ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہی کی ضمیر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، یعنی ان کو مرنے سے پہلے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ خدا نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہ تین میں سے ایک نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے، یہ بات ان پہ واضح ہو جاتی ہے، وہ اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں کہ یہ رسول ہیں۔ وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ سب اس پہ گواہ ہوں گے، قیامت کے دن بھی کہیں گے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب وہ وہاں کہیں گے، مگر اب کچھ فائدہ نہیں، اس کے ساتھ انہوں نے اچھا عمل نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا، ایک بات دل میں رکھی اور اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے واسطے ایمان کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اس کا اظہار بھی ہے۔ ایک آدمی ایمان لایا تو 2 لوگوں کے سامنے شہادت دینا پڑتا ہے نا، کم سے کم 2 لوگوں کے سامنے شہادت، اسی لیے مسجد میں ایمان لا کے سب کے سامنے بولتے میں نے مان لیا اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آدمی خالی دل کا دل میں مان رہا ہے تو وہ ایمان کتنا معتبر ہے، اس کے بارے میں کہا گیا، اور قیامت کے دن بھی یہ جو ہے اس پہ گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اور ان کے ظلم کے وجہ سے ہم نے کیا کیا، کچھ چیزیں ان پہ جو پاک چیزیں تھیں ہم نے حرام کی، یعنی اونٹ، گائے اور بکری کی سب چربی جو ہے ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی تھی، ناخن والے جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ حرام کیے تھے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، آج بھی جو کفر کر رہے ہیں نا ان کو تنگی ہے، ان کو اچھا کھانے نہیں ملتا ہے نا، وہ لانا بھی چاہیں اچھا بکرے کا گوشت لا کے کھانا چاہیں، یہ نہیں کھا سکتے ہے نا، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ نعمتیں دیتا ہے، ان کو پاک چیزیں مل بھی رہی ہیں تو ان کو میسر نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی۔ اگر آدمی اللہ کا حقیقی سچے دل سے شکر ادا کرے، اب قرآن ہے تو مانے کہ اللہ تیری کتاب ہے میں پڑھوں گا اور تو ہی رازق اور خالق اور مالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دی یہ چیزیں، بلکہ وہاں باضابطہ حرام تھی ان پہ۔ احلت لہم بصدہم، اور جو ان پہ حلال تھی وہ حرام کر دی گئی، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، لوگوں کو بھی عبادت نہیں کرنے دیتے، چلو خود تو نہیں کرے، آج بھی ویسی ماحول بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے تم نہیں پڑھ رہے بھائی، جو لوگ نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، دین پہ چلنا چاہتے ہیں، اسی پرسنل لا پہ چلنا چاہتے ہیں جو اللہ کے کہا، نہیں ہم تو نہیں چلیں گے، تم کو بھی نہیں چلنے دیتے ہے نا، تم کو بھی ہم روکنا چاہتے ہیں، تو یہ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اچھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ، اور وہ بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، جس سے ان کھانے سے انہیں روکا گیا تھا۔ آج دیکھیے یہودیوں کا پورا کاروبار سود پہ ہے، اور پوری دنیا آج اتنے جنجال میں جو پھنسی ہوئی ہے سود کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے، یہ پوری پکڑ سود کی ہے، تو اللہ نے تو اس سے ان کو روکا تھا، تورات میں بھی، تورات میں صاف احکام ہے، انجیل میں صاف احکام ہے اس کے، خاص طور پہ تورات میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ کھاتے ہیں۔ اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کے مال بھی باطل طریقے سے، کیسا بھی، بینک میں سے چوری کر کے، جیسا کر رہے ہیں نا آج کل، آن لائن کر رہے ہیں، دھوکہ دے کے، کسی کو الزام میں پکڑ کے، حق سے نہیں کھاتے، گنڈا گردی کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے لوگوں کا پیسہ، یہ شیئر مارکیٹ کو گرا کر، اس کے اندر کچھ پالیسی چل کے، کتنے اب شیئر مارکیٹ کو دیکھو ایسا اٹھاتے پھر گرا دیتے، نہیں سمجھ میں آ گیا آسان لوگوں کو تو بیچاروں کی حق حلال کی کمائی سب ان کی جھولی میں جا کے گر جاتی ہے، تو یہ کام کرتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے، ایسے انکاریوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، مگر ان میں جو بہت راسخ ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں تورات کا، انجیل کا، خدا کو سمجھتے ہیں وہ لوگ، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور جو اس میں سے ایمان والے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ان کو صاف نظر آتا ہے وہی راستہ تھا، یہ بھی راستہ سیدھا ہے، سچ بات کہنے کی بات کہی گئی۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہے اس پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان قریب ان کو بہت بڑا اجر دینے والے ہیں، بہت بڑے اجر سے ہم ان کو نوازنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ساری یہودی خراب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا لیس سوا، اہل الکتاب، سب اہلی کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت دگنا، جو بھی اہل کتاب ایمان لائے گا نا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، مسلمان کو ایک ہی اجر ملے گا، لیکن اہل کتاب میں سے جو بھی ایمان لائے گا اس کو مسلمان کے مقابلے میں ڈبل اجر ہے، بڑی جنتیں ہیں، کیونکہ اس نے پہلے کے پیغمبروں کو بھی مانا اور ثابت ختم رہا، اور جب نئے پیغمبر اس کے سامنے آئے تو اس کو بھی مان لیا، اس لیے ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔